ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. یارو، ہمارے جمع ہونے کا مقصد اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف ہو جائے، ہماری آخرت کی تیاری کی فکر ہماری پیدا ہو جائے، اور ہم میں بیمار ہے، قرض دار ہے، بے روزگار ہے، بے اولاد ہے، ہم اللہ سے مانگیں گے اللہ ہماری یہ ساری پریشانیاں دور فرما دے. پیارے آقا علیہ السلام کا پیارا سا فرمان ہے کہ قرآن عظیم کے مجلس میں دعا مانگا کرے. قرآن کے مجمع میں دعائیں قبول ہوتی ہے. کوئی بڑا عالم نہیں ہے ادھر، اللہ علیم ہے، ہمارے پاس قطرہ ہے. اور یاد رکھو، میں بار بار اس مضمون کو دہراتا ہوں. کون سا مضمون؟ دوبارہ سنو. عالم بننا فرض ہے؟ نہیں. ہاں فضیلت ہے. حافظ بننا فرض ہے، قاری بننا فرض ہے، سال لگانا، 4 مہینہ لگانا، چلہ لگانا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے. اچھے کام ہے، لیکن اللہ والا بننا فرض ہے. بولو، اللہ والا بننا، تقوادار بننا، نگاہوں کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ دل کی حفاظت کرنا کیا ہے؟ شریعت کے مطابق زندگی گزارنا کیا ہے؟ اب دیکھو، ایک آیات پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو، پرہیزگار بنو، تقوادار بنو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، جیسے کہ اللہ سے. آیت کا آخری حصہ ولا تموتن خبردار کر دیا کہ موت تو ہے، لیکن ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تم مرنا نہیں، تمہاری موت نہ آئے، لیکن اس حالت میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو. غیر مسلموں کے طریقوں پر موت نہ آ جائے. اس وجہ سے اس مجمع کا معنی اصلاح ہے. ہماری اصلاح ہو جائے، مستورات کی اصلاح ہو جائے، طلباء کی اصلاح ہو جائے، امام خطیب صاحب کی اصلاح ہو جائے، باہر جتنے مسلمان ہیں سب کی اصلاح ہو جائے. یہ فکر لے کے آیا کریں، جیسے آپ آتے ہو بیٹھا کریں جیسے آپ بیٹھتے ہو. اللہ تبارک و تعالی بڑا نظام چلاتے ہیں اس سے. اور ہماری نظر یہ بھی نہیں ہونی چاہیے، بولو یہ بھی، یہ ہماری غلطی ہوگی کہ جب ہم بولے بہت لوگ ہو. ارے بہت لوگ ہو، ہماری تاریخ اسلام میں بہت لوگوں کا تصور ہی نہیں ہے. بھائی بات اللہ کے لیے ہو، سنانے والا سننے والا دونوں محتاج ہے، دونوں. پھر جا کے مزہ پکڑے گا، پھر رونق آئے گی، اصلاح ہوگی. اور ایک بار بار دعا مانگا کرے. کیا دعا مانگنا اللہ کو بہت پسند ہے. قرآن میں حکم دیا، حدیث میں حکم دیا. صحابہ کرام تو گھنٹوں گھنٹوں دعا مانگتے تھے. ہمارے شیخ کے متعلق اللہ کروڑوں جانے نصیب فرمائے، صحت عطا فرمائے. تو پشاور کے دورے پر یہ خانقاہ میں اس جمعرات کو فرمایا حضرت کے خلیفہ نے کہ وہاں دبئی میں تھے حضرت، تو حضرت کے بڑے بھائی وفات ہو گئے ہمارے شیخ. اب باہر ملک کے ان کے قوانین مشکل پیش آ گئی. حضرت دعا کر رہے مانگ رہے لمبی دعا مانگ کے دعا ختم کی. اب ہم نے کہا دعا ختم، پھر ہاتھ اٹھا دیے، پھر دعا مانگی جب تک مشکلات آتے رہے حضرت دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے سارے مشکلات حل فرما دی. بڑی بڑی دعا مانگا کرو. سنت پڑھنے کے بعد ہلکی دعا، فرض کے بعد دعا، درس کے بعد دعا، بس دعا ہی مانگا کرو.
دعا میں ہاتھ اٹھانا بھی ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں اٹھایا پھر بھی دعا مانگا کرو۔ جناب رسول اللہ ان باتوں کو نہیں بھول رہا یہ جو میں کہہ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تھوڑا اور کام کر دو، آپ علیہ السلام نے فرمایا رات کو جب تم سوتے ہو، ہم سب سوتے، فرمایا آنکھ کھل جائے کوئی بھی دعا مانگ لیا کرو، نہ فرمایا وضو کرو، نہ یہ فرمایا بستر سے علیحدہ ہو جاؤ، نہ یہ فرمایا مصلی بچھاؤ، نہ یہ فرمایا ہاتھ اٹھاؤ، فرمایا جب کروٹ بدلو آنکھیں کھل جائے کوئی نہ کوئی دعا مانگ لو۔ اے اللہ میرے اوپر قرضہ ہے، میرے قرضے کا بندوبست فرما، اللہ دعا کو قبول فرما، پھر بھلے سو جاؤ۔ کتنا آسان ہے دین، بولو بہت آسان ہے دین، بہت آسان ہے، ہم نے مشکل بنا دیے۔ آ جائے آج جو میرے پاس اللہ نے جو میرے دل میں ڈالا ہے، اور جو بات جو آیت قرآن کی آیت یہاں بغیر استحقاق کے اللہ نے مستحق بنایا اور جو تلاوت کی ہے اس کو ذرا سنیں۔ یہ آخری پارہ 30واں اور یہ سورت ہے سورۃ الفجر، سنیے اللہ کا فرمان ہے، جاگ رہے ہو تو سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ آیت ہے، اے نفس مطمئنہ، سبحان اللہ کہہ دو۔ سبحان اللہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو نفس مطمئنہ عطا فرما دے۔ کھانا کھاؤ گے پیٹ بھر جائے گا، خوشی نہیں ملے گی، ٹھنڈا پانی پیو گے، روح افزا کا فالودہ کا شربت پیو گے، پیٹ بھر جائے گا مگر خوشی نہیں ملے گی۔ اعلیٰ سے اعلیٰ لباس پہنو، آپ نے لباس تو پہن لیا ہوگا، خوشی نہیں ملے گی۔ اللہ پاک نے خوشی مسلمان کی اپنے پاکیزہ دین میں رکھی ہے، قرآن اور حدیث میں رکھی ہے۔ ہاں اللہ تبارک و تعالی اعلان فرما رہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے پاکیزہ روح۔ روحوں کی دو قسم ہے، ایک خبیث روح ہے ناپاک، صبح اٹھے گناہ میں لگ جائے، دوپہر کو بھی گناہ، عصر کو بھی گناہ، رات کو بھی گناہ، موبائل کا گناہ، آنکھوں کا گناہ، دل کا گناہ، زبان کا گناہ، یہ بھی روح ہے، یہ بھی نفس خبیثہ۔ ایک مومن کا روح ہے، آپ نے سبحان اللہ ہی نہیں کہا، ایک مومن کا روح ہے، کس کا؟ ایک مومن کا روح ہے، تو مومن کا روح اس میں ایک مومن کا روح ہے پاکیزہ روح، وضو کر کے پاک کر دیتا ہے، نماز پڑھ کے پاک کر دیتا ہے، قرآن کی تلاوت کر کے پاک کر دیتا ہے، درود پڑھ کے پاک کر دیتا ہے، توبہ کر کے پاک کر دیتا ہے، ذکر کر کے پاک کر دیتا ہے۔ اللہ کا قرآن اعلان کرتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، پاکیزہ نفس۔ دو معنی کیا؟ بہت پیارا مضمون ہے، سمجھ لو مزہ آئے گا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ نیک آدمی کی ملاقات کا اللہ شوق رکھتے ہیں، موت وقت پہ آتی ہے، آیات بتا رہی ہے، جو نمازی ہوتا ہے، سجدے والا ہوتا ہے، قرآن والا ہوتا ہے، دعا والا ہوتا ہے، حیا سے نظریں جھکا کر چلنے والا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت سامنے آ جائے، اس کو اپنے گھر میں بیوی یاد آ جاتی ہے کہ میرے گھر میں بھی بیٹی ہے، میں بھی بہن رکھتا ہوں، میں بھی عزت رکھتا ہوں، ماں رکھتا ہوں، یہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی ہے، نظریں جھکا دیتا ہے۔ فرمایا بھلے یہ جیے، لمبا جیے، پر اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتے، اے میرے فرشتوں، میں چاہتا ہوں اس کو اپنے پاس بلا لوں۔ اللہ اس کے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں۔ یہاں بتا دیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے پاکیزہ نفس والے، سبحان اللہ۔ ایسے لوگ ناپید ہو گئے،
اپنا نفس اپنا روح گندا کر دیا غیبت کے ساتھ، گالیوں کے ساتھ، حرام لقمے کے ساتھ، ماں باپ کی نافرمانی کے ساتھ، نماز چھوڑ کر، گانا سن کر، ننگی فلمیں دیکھ کر، غیر محرم پر اپنی نگاہ ڈال کر، اپنی نگاہ کو گندی کر کے اپنے نفس روح کو گندا کر دیا۔ دعا کرتا ہوں رب الاویدل کے دو دربار میں، اے اللہ میں ان کا وکیل ہو، ان کے آمین پر میرا حصہ فرما خدایا۔ الہ العالمین ہم سب کو پاکیزہ روح عطا فرما، اے اللہ پاکیزہ نگاہ عطا فرما۔ پھر مزہ آئے گا قرآن پڑھنے میں، پھر مزہ آئے گا سجدہ لگانے میں، پھر مزہ آئے گا جینے میں، پھر مزہ آئے گا بیوی بچوں کے ساتھ، پھر مزہ آئے گا نئی گاڑی کے ساتھ، پھر مزہ آئے گا نیا لباس پہننے کے ساتھ۔ عید ہو نہ ہو اللہ فرما رہے ہو میرے بندے میرا ہو جا، تیری ہر صبح کو عید بنا دوں گا، ہر شام کو عید بنا دوں گا۔ کیا اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی خوشی کے ساتھ جی سکتا ہے؟ نہیں۔ ہاں چیزوں میں لگا رہے گا، ٹائم پاس کرے گا بس، لیکن خوش نہیں رہ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا کر بھی کیا کوئی خوش رہ سکتا ہے؟ نہیں۔ میرے پیارے پیارے مجمع کے پیارے لوگوں، اے دین کے شہزادوں اور وہاں میرے گھر میں دین کی شہزادیوں، میں نے آپ کو تقریر سننے کے لیے نہیں بلایا، خطابت کے لیے نہیں بلایا، کوئی جلسہ نہیں، کوئی فرقہ نہیں۔ آ جاؤ نا اللہ سے صلح کرتے ہیں، آ جاؤ نا اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں، آ جاؤ نا اپنی دنیا کی زندگی کو بھی شاندار بناتے، آ جاؤ نا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق اپنی گردنوں میں ڈالتے ہیں نا۔ ہاں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف۔ اللہ بلا رہا ہے، پاک لوگوں کو اللہ بلا رہا ہے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے رب سے راضی ہو اور رب تیرے سے راضی ہو۔ اور اگلا جملہ، قرآن تو سارا اعلیٰ ہے، سبحان اللہ نہیں کہا۔ پھر فرمایا ایسی حالت میں لوٹ جا، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، آج ذکر کرو، آج میں ذرا مستی میں ہوں، ہاں دین کی مستی، شریعت کی مستی، اللہ کے محبت کی مستی، تو آج ذکر کرتے رہو۔ فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اے پاکیزہ روح والے، پاکیزہ نفس والے، آجا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ کہاں شامل ہو جا؟ آجا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ تیرا روح پاک ہے، تیرا نفس پاک ہے، تو باہر کے لوگوں میں اچھا نہیں لگتا، پاک جماعت میں آجا۔ سب سے اعلیٰ پاک جماعت انبیاء کی ہے، قرآن کا حکم عام ہے کہ وہ جماعت میں آجا۔ اس کے بعد سب سے اعلیٰ پاکیزہ جماعت روح، فرمایا صحابہ کرام ہے، اس کے بعد تابعین ہے، تبع تابعین ہے، اولیاء عظام ہے، اللہ والے لوگ ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ جا اپنے پروردگار کی طرف، اے حال میں کہ تو بھی اللہ سے راضی ہو، اللہ بھی تیرے سے راضی ہو۔ فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، آجا میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے، اللہ اس مجلس کو اور مبارک کر دے، نصیب والے ہو کہ آپ کو یہ مجمع ملتا ہے، اور مجھ پر بھی اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے نیک بندوں میں جگہ عطا فرما دی۔ میں تو اس کا قابل بھی نہیں ہوں، میں تو مستحق بھی نہیں ہوں، ہاں اللہ کا کرم ہے بھائی، دین کی برکت ہے، محمد پاک کا صدقہ ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو درود. ہاں تو فرمایا کہ میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. قرآن کی دوسری آیت تب سناؤں گا جب سبحان اللہ کہو. سبحان اللہ. یہ کیا بات ہے؟ یہ پن کے بندے وہ پن کے چل رہے. جہاں ضرورت ہے وہ چلاؤ نا، گرمی نہیں. پھر وہ ایک فضول چل رہے اس کو بند کرو، اس کو بند کرو، یہ دو چلاؤ. تب تک آپ ایک دفعہ درود پڑھو، پھر پڑھو. قرآن کی ایک اور آیت ہے، توجہ سے، یہ اپنا کام کریں گے، آپ اپنا کام کریں. بسم اللہ. میں عرض کر رہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی دار بنو. کیا بنو؟ تقوی دار بنو، پرہیزگار بنو. وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کس کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ. اب سچے کون ہے؟ یہ فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جا، اور جنت میں داخل ہو جا. اب یہ پن کا چلاؤ، پھر آگے بات کروں گا. اچھا لیٹ بھی آ گئی، اب سب پن کے چلا. قاری صاحب کی جگہ تیرے کو ایسے تھوڑی بھی نہیں، تیرے کو پن کا چلان نہیں آتے. جب اب چکر میں کہ اتنا پیسہ ہے، ابو کے بعد صبر. اچھا مسکرا کے سبحان اللہ. تمام بچوں کو اللہ علماء ربانیین بنا دے. جو حفظ کر رہے اللہ ان کو عالم باعمل بنا دے. دین کی ناقدری نہیں کرو. اللہ پاک جو ہے نا ضائع کر دیتے ان لوگوں کو جو دین کی ناقدری کرتے. ترجمہ ہو گیا فادخلی فی عبادی، میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا. وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جا. دیکھو میرا ایک سوال اور میں ہی جواب دیتا ہوں قرآن کے روح سے. اللہ کے یہاں جنت سے زیادہ درجہ نیک بندوں کا ہے. کس کا ہے؟ جنت سے زیادہ درجہ کس کا ہے؟ آپ کا ہے. آپ نیک ہو، قرآن والا نیک ہے، مسجد والا نیک ہے، باوضو بیٹھا ہوا نیک ہے، توبے کے لیے آنے والا نیک ہے، ذکر کرنے والا نیک ہے. تو فرمایا فادخلی فی عبادی، پہلے فرمایا میرے نیک بندوں میں داخل ہو جاؤ. وادخلی جنتی، پھر جنت میں داخل ہو جاؤ. پہلے نیک بندوں میں، پھر جب تک نیک بندوں میں داخلہ نہیں ہوگا تو جنت میں داخلہ کیسے ہوگا؟ ناممکن ہے. یہ بھی ہو گیا. اصل میں یہ جو کہا جاتا ہے نفس اور شیطان، کیا؟ نفس اور شیطان. تو شیطان ہے، آپ جانتے ہو. نفس یہ دل میں باتیں ڈالتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے. یہ بھی ہے انسان کے ساتھ، دونوں دشمن ہیں. نفس کی 3 قسمیں ہیں. بولو کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 نفس امارہ، نفس امارہ. نمبر 2 نفس لوامہ، نمبر 3 نفس مطمئنہ. نفس امارہ کا تذکرہ، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اپنے نفس پہ بھروسہ نہیں کرتا، نفس تو میرا جو ہے دشمن ہے. ہاں اگر اللہ رحم کرے تو اللہ بچانے والے ہیں. نفس امارہ یہ انسان سے گناہ کرواتا ہے. یہ کر لے، بد نظری کر لے، وہ لڑکی ہے، وہ لڑکا ہے، یہ نئی فلم آئی ہے، یہ گانا ہے، وہ دیکھو ناچ گانے کا پروگرام ہے. یہ نفس امارہ ہے. یہ کیا ہے؟ جس آدمی کے پاس یہ نفس ہو کہ گناہ پہ گناہ کروائے اور یہ بندہ بھی گناہ کرے، یہ اللہ کا دشمن ہے. یہ اللہ کا، کتنے مسلمان اللہ کے دشمن ہیں. اللہ کبھی پھر گناہ ہوتا ہے، ساری رات گناہ ہوتا ہے. کبھی ہمارے یوسف گوٹ میں پوری رات گناہ ہوتے ہیں. توبہ توبہ توبہ. تو ایک ہے نفس امارہ، نفس گناہ کروانے والا، یہ اللہ کا دشمن ہے. دوسرا نفس
نفس لوامہ ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. یہ نفس لوامہ وہ ہے کہ کسی نے گناہ کیا، گناہ تو کر لیا، اب شرمندہ کرتا ہے. یہ نفس کہتے ارے تو نے کیا کیا، تو نے اپنے رب کو ناراض کیا، تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تو نے کیوں کیا. یہ بھی ایک نفس ہے. فرمایا جس کے پاس یہ نفس ہو کہ گناہ پر اس کو تنبیہ کرے، یہ نفس قابل قبول ہے. یعنی مطلب یہ ایک نہ ایک دن اس آدمی کو ہدایت مل جائے گی. تیسرا نفس یہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ وہ روح ہے، وہ نفس ہے. فرمایا اللہ کی اطاعت میں ایسے آگے بڑھا، کبھی قرآن پڑھتا ہے، کبھی نماز پڑھتا ہے، کبھی درود پڑھتا ہے، کبھی توبہ کرتا ہے، کبھی رو لیتا ہے، کبھی تہجد پڑھ لیتا ہے، کبھی کہتا ہے کاش میں حج پہ چلا جاتا، کبھی کہتا ہے کاش میں عمرہ کر پاتا، کبھی کہتا ہے کاش میں عالم دین ہوتا، کبھی کہتا ہے کاش میں سال میں بیرون چلا جاتا، کبھی کہتا ہے کاش میری زبان پہ اللہ کا ذکر ہوتا. فرمایا یہ نفس مطمئنہ ہے. جس کے پاس یہ نفس ہو، یہ آدمی اللہ کا بھی دوست ہے، رسول اللہ کا بھی دوست ہے، جبریل اور میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل علیہ السلام کا بھی دوست ہے. تو نفس کے کتنی قسمیں ہوئی؟ امارہ، لوامہ، مطمئنہ. اب دعا کروں گا ضرب کے ساتھ، آپ نے آمین کہنا ہے. اے اللہ مجھے، میرے مقتدیوں کو، محبین کو، متعلقین کو، شاگردوں کو اور میری ماں بہنوں کو، مجھے اے اللہ نفس مطمئنہ عطا فرما. اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما. اور پیارو عبادت میں بڑا مزہ ہے، عبادت میں بڑا مزہ ہے. صحت ہے صحت. اور جب تک گناہ نہیں چھوڑو گے نا دعائیں قبول نہیں ہوگی، یاد رکھو. ہاں اگر اللہ قبول کرے، اللہ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، لیکن اصول یہ ہے گناہ نہیں چھوڑو گے دعائیں قبول. تو کتنا بڑا نقصان ہم کر رہے اپنا. یہ موبائل، یہ لیپ ٹاپ، یہ موبائل، یہ کارٹون، یہ فلم، خدا را میرے مجمع والے چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو انشاءاللہ. آج میری مستورات میں بھی یہ روایت پڑھتا رہتا ہوں. جناب رسول اللہ، آج کیوں میرا دل کہتا ہے کہ تم زیادہ بولو میں کم بولوں. جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا. کیا فتح کیا؟ مکہ فتح کیا. 10,000 کا لشکر ہے. کتنا؟ 10,000 کا لشکر ہے اللہ. اور سنا تو آپ نے ہوگا، تازہ ہو جائے. اور فرمایا اللہ کے محبوب نے عام معافی کا اعلان کر دیا، بمانا فرما دیا. اتنے میں امام الانبیاء کے چاچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آئے ابو سفیان کے پاس، چونکہ ابو سفیان ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور سردار تھے. حضرت عباس نے فرمایا ابو سفیان چلو، میں پیارے آقا سے تیرے لیے امان مانگتا ہوں. ابو سفیان بے اپنے سواری پر سوار ہے. ابو سفیان کی سواری امام الانبیاء اپنے مبارک والا منظم منور اونٹنی پر سوار ہے. ابو سفیان جب آقا کے سامنے حاضر ہوئے، اللہ کے محبوب نے ایک جملہ کہا، تب سناؤں گا جب زور سے سبحان اللہ کہو گے. مزہ ہے، قسم سے مزہ ہے. ہمارا ٹھنڈا پانی بھی یہی ہے، ہمارا اچھا غذا بھی یہی ہے. اور میں تم کو نہیں کہتا ہوں مجھے دیکھا کرو، تمہاری آنکھوں سے مجھے علم ملتا ہے. یہ باتیں کہاں کہاں سے آ جاتی ہے، اور سارا قرآن حدیث. تو امام الانبیاء محبوب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو دیکھا. میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، فرمایا یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ. بادشاہوں کے بادشاہ پر میں لفظ کو نہ بدلو،
سیم و ضرب میں لفظ کو نہ بدلو، ساری دنیا مجھے کوئی بادشاہ میں دے دے میں لفظ نہ بدلو، مجھے کوئی کہے پوری جنت لے لو یہ لفظ دے دو میں یہ لفظ نہ بدلو۔ یہ میرے محمد پاک کے الفاظ ہیں نا، لاج رکھو گے ان الفاظ کی؟ کون کون ارادہ کرتے ہیں ان الفاظ کا لاج رکھے گی؟ وعدہ نہیں لے رہا ہوں، مجاہد ہو، اللہ تمہیں خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تمہیں ایمان کی خوشیاں عطا فرمائے۔ دعا کرو تیرا یہ چوکیدار، تیرا یہ نوکر، تیرا یہ خادم رات کو اٹھے تیرے لیے مانگے، ہلکی سی دعا کرو باقی کلیئر ہے۔ رات کو اٹھنے میں ذرا دقت ہو رہی ہے، بہت ضروری ہم اٹھے اور تمہارے لیے مانگے، دعا کرو گے نا ہمت کے لیے۔ ہلکی پھلکی بیماریاں کبھی کبھار لگ جاتی ہے، اللہ مجھے صحت عطا فرمائے، میرا میدان ہی جداگان ہے واللہ، مجھے اللہ پاک نے عجیب میری مدد فرمائی، میرا طلب میرا تڑپ ان بچوں کو پتہ ہے۔ ابھی میرا شاگرد پیارا سی اذان کتنے دنوں کے بعد ہے، میں اس سے ناراض ہوا نماز کی وجہ سے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، خدمت کرتا ہے، آتا ہے، لے جاتا ہے، سب کچھ، نماز میں سستی تھی، میری ناراضگی ہو گئی۔ ہمیں خوشی جب ہوتی ہے جب میں آپ کو سجدوں میں دیکھتا ہوں، جب کبھی کبھار مسجد میں جمعے کو اتوار کو جو ساتھی جلدی آتے، جب داخل ہوتا ہوں اور آپ ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا مانگتے ہو نا، پھر میں بیٹھ جاتا، یا اللہ یہ جو مانگ رہا تھا نا قبول کر دینا، پھر میں ایسا کہتا، میرا عشق ہی علیحدہ ہے، میرے طلب ہی علیحدہ اللہ نے رکھی ہے، اللہ اسی پر معاف فرمائے۔ میں امت کا درد رکھتا ہوں، الحمدللہ سب کا درد رکھتا ہوں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او مسلمانوں کیا جملے ہیں، آقا نے فرمایا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، او ابو سفیان میں تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں لے کر آیا ہوں۔ کیا رکھا ہے یورپ میں، کیا رکھا ہے یورپ کے بالوں میں؟ اللہ کے محبوب کے ہو جاؤ، اللہ کے محبوب کے چادر کے ہو جاؤ، اللہ کے محبوب کے دامن سے چمڑ جاؤ، امام الانبیاء کے سنتوں کے دیوانے ہو جاؤ، اسلامی سر اسلامی بال رکھا کرے سر پر، اسلامی چہرہ بنایا کرے، اللہ لباس بھی اسلامی محمد، کھانا پینا بھی اسلامی محمد، شادی بیاہ بھی اسلامی محمد، کہو سبحان اللہ۔ کوئی کیا کہتا ہے کہنے دو نا، ہمیں کسی کی کیا پرواہ، جو رسول اللہ کے ہاتھوں میں اپنا سودا کروا لیتا ہے، جو حضور کی منڈی میں اپنا سودا کروا لیتا ہے، جو حضور کے عشق کے بازار میں اپنے کو فروخت کروا دیتا ہے، وہ نبی کا غلام ہوتا ہے، اور غلام تو آقا کا پابند ہوتا ہے۔ اللہ نصیب ہے اس آدمی کا جو محمد الرسول اللہ کا پابند ہو جائے۔ اور آپ کو اور مجھے کیا پتہ نہیں ہے، میں تو اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں، سورج بھی میرے محمد پاک کا پابند۔ کس نے پابند بنایا؟ کس نے؟ اللہ نے۔ کیسے؟ سبحان اللہ کہو گے تو سبحان اللہ۔ اور بیچ میں جو لوگ توجہ نہیں کرتے نا، پھر ہمارا سینہ نہیں کھلتا ہے، توجہ رکھیں۔ ٹیم آپ کا مقرر بندہ موجود ہے، کھڑا ہو جائے گا جب ٹیم پورا ہو جائے گا، اور میرے خیال سے پورا ہونے کو ہے۔ سنیے، سورج اور چاند اللہ کے محبوب کے پابند کس نے بنائے؟ عصر کی نماز کا وقت ہے، غور سے لکھ لیا نا فرشتوں نے، تمہارا ہی فائدہ ہے، میں بلاتا ہی فائدہ کے لیے ہوں، ہمارے مجمع میں نقصان ہے ہی نہیں، الحمدللہ۔ اللہ کے محبوب نے عصر کی نماز پڑھائی، سیدنا علی کرم اللہ وجہ یا تو کہیں سفر پر ہوں گے یا تو چوکیداری پر ہوں گے، جیسے پہرا، چونکہ علی نے نماز نہیں پڑھی تھی۔ رد الشمس یہ معجزہ ہے کتابوں میں، اتنے میں نماز کا سلام آقا نے پھیرا، حضور پہ وہی نازل ہونے لگی، اور یہ عصر کے بعد کا ٹیم تھوڑا سا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی گود بچھاؤ، علی گود بچھاؤ، بمانا مجھے گود میں ابھی لٹاؤ مبارک، وہی آ رہی ہے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ نے مبارک ہلتی پلتی ماری، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت والا اعلیٰ مبارک سر
اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کے گود میں رکھا، وہی اتر رہی ہے یہاں تک کہ عصر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا اور مومنہ مسلمان فرمایا سورج غروب ہو گیا، اللہ کے محبوب سے وحی کی کیفیت ختم ہوئے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ نمازیوں کے سردار امام الانبیاء کا نمازی صاحب ہے، اللہ کے محبوب سورج تو غروب ہو گیا، تیرے علی نے نماز نہیں پڑھی۔ آج علی علی کا نعرہ لگانے والا نماز نہیں پڑھتا ہے، نبی سے علی کے عشق کا دعویٰ کرنے والا نماز نہیں پڑھتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کو میں نے جواب دینا ہے، جو نماز نہ پڑھے وہ علی کا عاشق نہیں ہو سکتا، بولو نہیں ہو سکتا۔ جو نماز نہ پڑھے وہ علی والا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ ڈھول باجوں سے کیا ہوگا، یہ کھانے پینے سے کیا ہوگا؟ حضرت علی نے فرمایا میرے آقا میں نے تو عصر کی نماز نہیں پڑھی آقا، وہاں تو سورج غروب ہو گیا۔ اللہ کے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، اے میرے خدا میرے علی نے نماز نہیں پڑھی ہے، اے میرے خلا کی عالم علی نماز ضائع ہو جائے علی سے، یہ کیسی بات ہے؟ میرے اللہ سورج کو تو نے بنایا، تو نے طلوع کیا، تو نے غروب فرمایا، اے اللہ میں تیرا محبوب دعا کر رہا ہوں سورج کو دوبارہ لٹا دے تاکہ میرا علی نماز پڑھ لے۔ ہاں علی ہمارا ہے، علی ہمارا ہے، علی اور ہم علی کے، علی ہمارے اور ہم، یہ پھیکے پھاکے دعوے نہیں کرو، دلائل پہ آ جاؤ۔ کس پہ آ جاؤ؟ دلائل پہ آ جاؤ، پتہ لگے۔ ماشاءاللہ ادھر ہی اڑوس پڑوس میں ہمارے بڑے منع کرتے کہ جگہ نہیں بتاؤ، نئے ساتھی آئے ان میں چاچا آیا، چاچا چاچو تھا، سمجھ تو گئے نا، چاچو۔ اب ادھر آیا پڑوس میں آیا، ادھر رہنے آیا، ایک جمعہ پڑھا تھوڑا سمجھا، دوسرا جمعہ پڑھا آدھا سمجھا، اس جمعہ پڑھنے کے بعد کہنے لگا، چونکہ میں آج وہاں سے ہو کے آیا ہوں، کہنے لگا مولوی صاحب آپ لوگوں کے متعلق ہمیں کیا کہا گیا تھا، اور آپ تو نبی کے بھی دیوانے نکلے، علی کے بھی دیوانے، گواہی دی اس کی۔ ہم صاحب داڑھی سفید ہے اس کی، لباس بھی وہ پہنا ہوا تھا، کہنے لگا مجھ صاحب زندگی گزاری ہے، میرے بچے بوڑھے، پر جو سکون، جو اطمینان، جو دین کا صحیح رخ یہاں ملا کہیں اور نہیں ملا۔ میں نے بچوں کو وصیت کی ہے کہ جب تک زندہ ہو اسی مکان میں رہنا، اس کو نہیں بیچنا، یہاں تم کو علی بھی ملے گا، علی کا پیار بھی ملے گا۔ تو میں نے کہا، چاچا نے کہا، کس نے کہا؟ اس وقت ہم کہتے آؤ ہمیں ذرا سنو، علی ہمارا ہے اور ہم، علی ہمارے اور ہم، تو علی ہمارا، علی ہمارا، علی ہمارا، علی ہمارا پیر ہے۔ امام الانبیاء نے دعا فرمائی ہے اللہ سورج کو لٹا دے، اللہ کے محبوب کی دعا کیسے قبول نہ ہو؟ صحابہ فرماتے ہم نے دیکھا غروب شدہ سورج دوبارہ طلوع ہو گیا۔ بات کہاں سے شروع کی؟ سورج اور چاند بے نبی کے پابند ہے۔ حضرت علی نے 4 رکعت ادا فرمائی، سورج غروب ہو گیا۔ یہ ہے حضور کا معجزہ، رد الشمس، چاند بھی میرے آقا کا پابند ہے، سبحان اللہ۔ مشہور ہے، ابو جہل آیا اپنے لشکر لعین کے ساتھ آیا، میرے پاک نبی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ابو جہل کہتا ہے محمد، تم نے تو پیار سے درود پڑھا ہی نہیں۔ ابو جہل کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اوپر آسمان میں کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل 14ویں رات کا چاند ہے، کہا اس کو 2 ٹکڑا کرو تب میں تجھ پر ایمان لاؤں گا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل سچ کہہ رہے ہو؟ کہا سچ کہہ رہا ہوں۔ کہا مکرو گے تو نہیں؟ کہا نہیں مکروں گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا بسم اللہ، اللہ اکبر، چاند 2 ٹکڑا ہو گیا۔ چاند نے کہا ہوگا کیسے ہو سکتا ہے؟ آمنہ
کے لال آپ انگلی کا اشارہ کرو اور میں دو ٹکڑا نہ بنوں. تو بعد میں حضور نے فرمایا ہاں سنگدا کیسا ہے؟ ابو جہل لعین تنا وہ تو تھا ہی بے غیرت، کہنے لگا یہ تو آپ کا جادو ہے نعوذ باللہ. کہا مگر نبی تو نبی ہے نا، تو میں اور آپ انشاءاللہ آقا کے پابند رہیں گے نا. ارے سورج پابند، چاند پابند، کیا ہمیں اور آپ پابندی نہ کریں گے؟ بولو چہرہ محمدی انشاءاللہ، سر کے بال محمدی انشاءاللہ، لباس محمدی انشاءاللہ. یورپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں پر ہم تھوکنے کے لیے بھی تیار ہیں. چہ جائے ہم ان کا لباس اپنائیں، ان کی طرح حلیہ آج تک جو ہوا سو ہوا، ہم اللہ سے معافی مانگتے اور آج کے بعد نہیں کریں گے. سمجھ میں بات آ گئی؟ آج ڈھیلے ڈھیلے ہوئے، گرمی ہے کیا؟ پیار سے سبحان اللہ کہہ دو. موضوع تو اب شروع ہوگا. تو نیک بندوں میں شامل ہو جا، نیک بندوں میں. اچھا سنیے اب مزہ آئے گا. ہم تو ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں. نیک بندے اولیاء کرام کون؟ اب ایک ولی کا تذکرہ کروں گا، ایسا زندگی گزارو گے نا. یہ ولی کا نام ہے، ہاں فرمایا اس کا نام ہے حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ. کیا نام ہے؟ بشر حافی رحمت اللہ علیہ. حافی کہتے ہیں ننگا پاؤں چلنے والا، ننگا پاؤں. آئیے بشر حافی رحمت اللہ علیہ قرآن کی تلاوت فرما رہے. کیا اولیاء ایسے تھے، قرآن پڑھتے تھے. اور اولیاء والے آپ ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، تو ولی والے بھی ہم ہوئے اور علی والے بھی اور نبی والے تو ہے ہی ہے. بات ختم. بشر حافی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کھولا ہے، قرآن کی تلاوت فرما رہے. یاد رکھو بشر حافی رحمت اللہ علیہ عالم. بشر حافی رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے زمانے کے ہیں. یار تم مجھے آج مزہ نہیں دے رہے ہو، مجھے تو آج بڑا چسکا لگا ہے، بڑا شوق ہے میرے کو. آج دل کرتا ہے سجدے میں چلا جاؤں، جب تک ہو سجدے میں پڑا رہوں. کیا آپ کو پیار نہیں ہے؟ بہت پیار ہے. چلیے میرے ساتھ. میں نے ایک اللہ والے کا تذکرہ کیا، اللہ کو اس سے پیار، اس کو اللہ سے پیار. میں نے کہا بشر حافی، اوپر سے رحمت کے دروازے کھل گئے. مولوی کون سے؟ میرے ولی کی طرف چل پڑا، بشر حافی کی طرف. یا اللہ کا بشر حافی. فرشتے بھی مسکرا گئے کہ یوسف گوڑ کا مولوی کہتا ہے بشر حافی رحمت اللہ علیہ. فرشتوں میں کہہ رہا نہیں ہوں، میں کہتا رہوں گا نا انشاءاللہ. میری تو جماعت بھی یہ ہے نا، میرے تو ایمان کا جز بھی یہ ہے نا. اللہ مجھے، میرے شاگردوں کو، میرے محبین کو، متعلقین کو بشر حافی بنا دینا. ہمیں تو یہ نشہ چڑھا ہے. اے اللہ کب ہماری تمنا پوری کرو گے؟ بنا دے ہمیں ولی، بنا دے. اولیاء کے اعلیٰ جو در جائے وہ عطا فرما دے. دروازہ تو کھلا ہے، مستحق نہیں ہے، اللہ ہمیں مستحق بنا دے. سنو سنو مزہ آئے گا. اور موبائل کم رکھتے ہو، رکھا کرو گھر میں سناؤ. یہ پاک صاحب ستھرا دین ہے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ. حافی کس کو کہتے؟ ننگا پاؤں. اللہ 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 اللہ. کیسا اس کا یہ نام پڑا؟ کس زمانے کا ہے شکیل؟ امام احمد بن حنبل کے زمانے کا ہے. واہ واہ. کیسا بشر حافی ہے؟ عالمہ حافظ قاریہ نہیں ہے، ولی ہے، اللہ کا پیار ہے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے، قرآن میں سورہ نبا پڑھ رہے. نادر اخوات تھے نا، پڑھ رہے الم نجعل الارض مہادا. اللہ اللہ کیا منظر ہوگا، اللہ کیا شان ہوگی. اللہ آسمان بھی مسکرایا ہوگا، اللہ زمین پر بیٹھا ہوا یہ خدا کا ملنگ، یہ اللہ کے محبوب کا کے ہاتھوں پر بکا ہوا، یہ جنت کا خریدار، یہ امام الانبیاء کے پیار کا شوقین، یہ بشر حافی، یہ سادہ لباس پہننے والا، سوئی سے کپڑوں میں پیون لگانے والا، ننگا پاؤں چلنے والا. ارے کیا ہمارے پر الزام لگاتے ولیوں کو نہیں مانتے؟ ہاں میں تجھے ولیوں کی تعریف بتاؤں. بشر حافی رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ رہے الم نجعل الارض مہادا. آنکھوں سے آنسو جاری ہوگی ہے نا اللہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ موتیوں کی طرح آنسو جاری ہے. بشر حافی رحمت اللہ علیہ رو رہے
آیات کو بار بار پڑھ رہے الم نجعل الارض مہادا. اللہ سمجھ گئے، اللہ نے دل کو کھول دیا. ترجمہ ہے کیا ہو میرے بندو، میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ اور میرے بندو کیا میں نے تمہارے لیے زمین کو قالین نہیں بنایا، فرش نہیں بنایا؟ بشر حافظ رحمت اللہ علیہ اٹھے، قسم کھائی، خدا وحدہ لا شریک کی قسم ہے، آج کے بعد میں خدا کے قالین پر چپلوں سمیت نہیں چلوں گا. اللہ کو چاہنے والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ کو منانے والے ایسے ہوتے ہیں. او لوگو، او 9 نمبر سے آنے والوں، او مشرف کرنے والوں، اتحاد ٹون والوں، آگے پیچھے آنے والوں، آگے پیچھے سے اکٹھے ہونے والوں، مولوی کی تصویر دیکھ کے نہیں آیا کرو، میری تقریر دیکھ کے نہیں آیا کرو. ارے چل پڑا کرو. اے خدا تیرے راستے میں چل رہے یوسف گوٹ کے اندھیروں میں پہنچیں گے. اے اللہ تجھے منائیں گے، تیرے محبوب کو منائیں گے. اے اللہ بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی جماعت میں اپنا نام لکھوائیں گے. تیار ہو ہاتھ اٹھا کے. یہ علم آپ کو کئی کئی ملے گا. ہم نے کہتے ہیں ہمارے پاس قطرے، پر تمہاری آنکھوں کی وجہ سے اللہ نے سینہ کھول دیا. بشر حافظ رحمت اللہ علیہ نے قسم کھائی نہیں پہنوں گا چپل. او لوگو یہ اللہ والے سے تھے، ساری زندگی چپل نہیں پہنے نا. کس کے پیار میں؟ کس کے پیار میں؟ کیوں کہ الم نجعل الارض مہادا. کیا میرے بندے، اے زمین کو میں نے تیرے لیے فرش نہیں بنایا، قالین نہیں بنایا، بچھونا نہیں بنایا؟ جی جی. بشر حافظ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا جی میرے اللہ جی، جی میرے اللہ جی، بے شک تیرا ہی قالین ہے. تیرا بشر آج کے بعد چپل پہن کے تیرے قالین پہ نہیں چلے گا. اللہ اللہ یہ پیار ہمیں بھی عطا کر دے، اللہ عطا کر دے. دیوانوں کی طرح نظر تیری طرف اٹھاتا ہوں، وکیل بن کر خدایا ہمارے اوپر بھی مہربان ہو جا. اس اللہ دے، اے اللہ ہمیں ایسا بنا دینا، اس میں تو بڑا مزہ ہے. سبحان اللہ نہیں کہا؟ بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کا قول ہے، عالم نہیں تھے، فرمایا او لوگو علماء کے پاس آیا جایا کرو. فرمایا جو ولی عالم کے پاس آتا جاتا نہیں ہے ہلاک ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ بشر حافظ رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مجمع میں جایا کرتے تھے. اللہ اتنے پیارے بشر حافظ رحمت اللہ علیہ امام احمد بن حنبل کے مجمع میں پہنچ جاتے، زمانے کا امام استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. شاگردوں نے عرض کیا زمانے کے امام ہو امام احمد بن حنبل، آپ اتنے بڑے عالم دین ہو، بشر حافظ تو عالم بھی نہیں ہے، آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو. فرمایا میرے شاگردوں میں تو کتاب کا عالم ہوں، الفاظ کا عالم ہوں، بشر حافظ تو اللہ کے عشق کا عالم ہے نا. اللہ امام احمد بن حنبل کو چھوٹے والی ہے مگر تواضع. آج کل بریلی مولوی زدباد بن گیا، دیوبندی مولوی زدباد بن گیا، علی حدیث امام زدباد بن گیا. ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے کے چہروں سے نفرتیں کرتے. کیا ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے فتویٰ لاؤ. کیا زدباد فرقہ باد حسدی امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اختلاف اپنی جگہ، ذات سے کسی سے ہم نفرت نہیں ہے. کبھی کبھار امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے شاگردو چلو چلو بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کی ملاقات کو چلتے ہیں. خود امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے خواب میں 99 مرتبہ اللہ کی زیارت فرمائی. اتنا بڑا امام جاتا ہے، بشر حافظ رحمت اللہ علیہ کے مجمع میں پہنچ جاتا ہے. اب اللہ پاک نے انبیاء کو معجزہ دیا، اولیاء کو کرامت عطا فرمائی. بشر حافظ رحمت اللہ علیہ چپل نہیں پہنتے تھے. لکھا ہے ان کی کرامت یہ تھی جب چلتے تھے تو جانا ہے، ملنگ آدمی تھے، جہاں پاخانہ ہوتا، پیشاب ہوتا، غلاظت ہوتی، گوبر ہوتا، جیسے یہ قریب پہنچتے اللہ زمین کو حکم دیتے وہ پھٹتی، ساری نجاست کو نکل جاتی، زمین صاف ہو جاتی. بشر حافظ رحمت اللہ علیہ آرام سے گزر جاتے. راتوں کو رونے والا بشر حافظ رحمت اللہ علیہ، نفس مطمئنہ کا مالک بشر حافظ رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر سجدوں میں ہچکیاں بن جائے بشر حافظ رحمت اللہ علیہ. قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑھنے والے بشر حافظ رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل کے شاگرد بشر حافظ رحمت اللہ